علامہ صاحب بنیادی سوال چلتے رہیں گے. ایک اور سوال ہے شام غریبہ کے بارے میں. اور میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم کیا جانتے ہیں شام غریبہ کے بارے میں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایک محفل ہوتی ہے, ایک محفل پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں اور زنا ہوتا ہے. یہ شام غریبہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے آپ وضاحت فرما دیں کہ شام غریبہ کا کنسپٹ کیا ہے اور شام غریبہ میں ہوتا کیا ہے. الیاذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم نے ام المومنین کے بارے میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں نے ام المومنین, وہ جو واقعہ پیش آیا سفر واقعہ جو پیش آیا کہ انہوں نے ام المومنین پر نعوذ باللہ تہمت باندھی, یہی الزام لگایا تھا. پھر اللہ نے آیت اتاری اور دفاع کیا. یہ اسی طرح کی بات ہے. یہ سمجھے وہی اسی افک کا ہی تسلسل ہے جو پاکستان میں شام غریبہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اب آپ یہ توجہ کریں کہ یعنی اس سے پاکستانی معاشرے کی سوسائٹی کی نبض چیک کریں. یہ سمجھو ایک نبض ہے, اس کی اندازہ لگائیں مذہبی طبقے کی, کہ شام غریبہ کی مجالس پاکستان میں ہوتی ہیں, گلی گلی میں ہوتی ہیں, اور بڑے عرصے سے جب سے پاکستان بنا ہے ہو رہی ہیں, گھر گھر میں ہو رہی ہیں. اور شیعوں کے گھر عموماً سنیوں کے گھروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, امام بارگاہیں, عزا خانے مخلوط بنے ہوئے ہیں. اور یعنی ان مجالس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, بلکہ پسند کرتے ہیں کہ آئیں سارے مجالس کے اندر آئیں. ان شیعہ مجالس میں جاتے بھی ہیں, بعض اہل سنت جاتے بھی ہیں ان مجالس کے اندر. تو ان مجالس میں اگر یہ جو تاثر پھیلایا گیا ہے, یہ بہتان بڑا جو شام غریبہ کے نام سے, تو اس کی تصدیق کے لیے کوئی بندہ گواہی دیتا ہے, کوئی اہل سنت علماء میں سے, کوئی عوام میں سے, کہ یہ ہم نے سنا تھا, پھر ہم گئے, پھر ایسا ہی ہم نے پایا ہے, آپ کے محلے میں ہو رہی ہے. میں دعوت دیتا ہوں, تمام اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سال جو محرم میں اس میں مجالس میں, ساری مجالس میں جائیں, اور اگر ساری میں نہیں جاتے تو شام غریبہ میں حتماً جائیں. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے محلے میں, اپنی امام بارگاہ میں, آپ کے نزدیک ترین جہاں بھی شام غریبہ کی مجلس ہے, آپ اس میں جائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس بہتان اور اس تہمت کو دیکھیں. اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی سیاسی شخصیت, مدبر شخصیت, سیاست کی وجہ سے کھلا سینہ ہے ان کا, ابھی اپنے حریف رقیب کو, خان صاحب کو پہلے کیا کیا کہتے رہے, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیان تھا. تو یہ ان کے شر صدر کی علامت ہے نا, کہ اس سطح کے بندے کو بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان, اور سال ہا سال سے شیعوں کے ساتھ تعلق بھی ہے مولانا فضل الرحمان کا, اپنے علاقے میں بھی شیعوں کے ووٹ بھی لیتے ہیں, اور پھر خصوصاً MMA اور اس طرح کے جو فورم بنے ہیں اس میں تو شیعہ قائدین کے ساتھ بھی رہتے ہیں, شیعہ کے ساتھ آنا جانا بھی ہے. پھر بھی انہوں نے, یہ معروف ہے ان کا جملہ کہ دھرنے کو, انہوں نے اسلام آباد کے دھرنے کو شام غریبہ سے تشبیہ دی تھی, شام غریبہ رات کو مناتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ حالانکہ ان کے والد صاحب اور شیعہ بڑے علماء ختم نبوت کی تحریک میں اکٹھے تھے. خود بھی شیعہ سے بڑے قریب ہیں فضل الرحمان صاحب, بلکہ شیعہ علماء نے تو اعلان کیا کہ ہمارے قائد ہیں, یہ اس حد تک قربت ہے ان میں. لیکن یہ ایک راسخ بات ہوئی ہے, یعنی ایک بات ہے جو انہوں نے بچپن سے سنی ہے, پھر مدرسے میں سنی ہے, پھر اپنی مسجد میں سنی ہے, جمعے میں سنی ہے, واعظ خطبے میں سنی ہے, پھر آگے میڈیا پہ سنی ہے. پھر آپ لوگ, آپ کی عمر تو تھوڑی ہے, مولانا کی زیادہ ہے, تو وہ جس نسل کے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے, آپ جس نسل سے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہم بات نے ہے. بھی یہ سنا. اب ہے بھی میڈیا کا دور ہے, آج کل تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. مثلا میں کبھی نہیں گیا اسٹیڈیم میں کرکٹ دیکھنے, لیکن مجھے پتہ ہے کرکٹ کیا ہے, چونکہ میڈیا ہے, دیکھ لیتا ہے آدمی کہ کرکٹ میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ کرکٹ میں نعوذ باللہ یہ جو آپ نے استعمال کیا یہ ہوتا ہے, تو یہ بڑا تہمت ہے, بہتان ہے. ٹھیک ہے, کرکٹ میں بے حجابی ہے اور بہت ساری شرعی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے, لیکن یہ کام تو نہیں کرتے, کرکٹ کھیلتے ہیں, کھیل ہے. اچھا, جو نئے بچے ہیں, ہمارے نوجوان نسل ہے, اس کو اگر آپ بتا دیں شام غریبہ بیسیکلی ہے کیا؟ شام غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کربلا میں جو واقعات کربلا کے ہوئے ہیں, روز عاشور, صبح عاشور جنگ شروع ہوئی ہے جی, اور پھر عصر پر یہ جنگ جا کے ختم ہو گئی ہے. عصر کو تمام امام علیہ السلام سمیت سب انصار و اہل البیت سب شہید ہو گئے, اور اس کے بعد عمر سعد نے اور اس کے لشکر نے حکم دیا کہ یہ خیام جلا دیے جائیں سارے, اور خیمے لوٹے گئے پہلے, پھر جلائے گئے, لاشوں کو پائمال کیا گیا.
یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ تبری میں لکھی ہوئی ہیں. تبری تو شیعہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے بالکل ہسٹری تو نہ شیعہ تھی نہ سنی تھی, تاریخ تو جو تاریخ ہے وہ تو یہ تاریخ کے حقائق ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو وہ جو منظر تھا شہداء کے بعد کا کہ خواتین ہیں, یتیم بچے ہیں اور لاشیں ہیں, تو وہ جو پہلی شام آئی عاشور کے بعد, جی عاشور کی جو شام ہے, چونکہ اس میں وہ جو منظر تھا, منظر کشی آپ ذہن میں فرض کر سکتے ہیں کہ خیمے جلے ہوئے ہوں, لاشیں ہوں, پائمال لاشیں ہوں اور آگ لگی ہوئی ہو اور بچے رو رہے ہوں, پیاس ہو, بھوک ہو, یہ سارا منظر تھا وہاں پر. تو وہ جو شام اہل البیت پر آئی, چونکہ اس سے پہلی شام جو تھی تو امام حسین علیہ السلام موجود تھے, بالکل صحابہ ان کے ساتھی موجود تھے, انصار اور اہل البیت. یہ پہلا شام آئی, پہلی رات آئی جس میں ان کے بغیر یتیموں کی شام تھی اور بیوائیں, عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں اور کوہرام تھا اور خیمے جل چکے تھے. یعنی کوئی پناہ نہیں تھی ان کے پاس. اسی ریت کے اوپر, گرم ریت کے اوپر انہوں نے وہ رات گزاری بھوک اور پیاس کی حالت میں. اس شام کو شام غریباں کہتے ہیں. یعنی وہ ایک غربت کا منظر جو ایک مشکل شام, اس کی یاد جو اسی دن یہ مجلس بھی ہوتی ہے. عاشور کا دن گزرتا ہے تو آگے ٹھیک ہے یہ مجلس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس مجلس کا نام یہ ہوتا ہے, جیسے اس سے پہلے دن والی جو مجلس ہوتی ہے اس کو مجلس شب عاشور کہتے ہیں. آپ مجالس کے نام بھی دیکھیں نا, اسی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. مجلس شب عاشور, مجلس شب تاسوعا 9 کی مجلس, ٹھیک ہے. 10 والی مجلس شب عاشور ہے اور عاشور کی مجلس عاشور ہے. عاشور گزر کے جو رات آتی ہے یہ شام غریبہ ہے. مناسبت یہ ہے. اور اس میں مصائب ہی ہوتے ہیں, اس میں باقی تقریریں نہیں ہوتی. ایک رقت والا منظر ہوتا ہے, گریہ ہوتا ہے. اور یہ جو بعض مجالس میں لائٹ بجھا دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے بعض کرتے ہیں یہ کام. میں منع کرتا ہوں کہ نہ کیا کرو, اسی سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ نہ کرو یہ لائٹ. بس اوقات میری مجلس میں شام غریباں کی مجلس پڑھتا ہوں تو لائٹ آف کر دیتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کہ آن کرو لائٹ ساری, کہ اس میں کوئی. اور ہماری مجلس میں تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع سنیوں کا ہوتا ہے. وہ سنی پڑھتے بھی ہیں مجلس آ کر. اب اگر ہماری جامعہ کی مجالس آپ دیکھیں گزشتہ کئی سالوں کی, تو پہلے اہل سنت عالم پڑھتا ہے اسکالر, اور بعد میں شیعہ اسکالر بیٹھ کے پڑھتا ہے, اور دونوں کربلا ہی پڑھتے ہیں اور کوئی بات نہیں پڑھتے. تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی ہے, لیکن یہ اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے, سوء ظن کا نتیجہ ہے, فرقہ پرستی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگوں نے. یعنی مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ آج میڈیا کے دور میں ہر چیز کے بارے میں انہیں آگاہی ہے. دنیا کی کسی چیز کے بارے میں کسی پاکستانی کو پوچھ لو, سنی کو پوچھ لو, شیعہ کو پوچھ لو کہ آپ کو دبئی کے فلاں جزیرے کا پتہ ہے, کہتے ہیں پتہ ہے, گیا نہیں ہے یہ. آپ کو جاپان کا پتہ ہے ہمیں. آپ کو کسی قطبی علاقے کا پتہ ہے, کہتے ہیں پتہ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, سب آپ کو مریخ کا اور وہ جو ویب ہے, جیمز ویب کیا ہے وہ, اس کی تصاویر سب پتہ ہے, لیکن انہیں شام غریباں کا نہیں پتہ جو آپ کے محلے میں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے اس معاشرے کے لیے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے. میڈیا کا دور ہے, آپ کے دسترس میں ہے ہر چیز, اور آپ پھر بھی سنی سنائی بات پہ بات کرتے ہو, ذہن بنا ہوا ہے آپ کا. ایک دن تصدیق کے لیے چلے جاؤ, آپ دیکھ لو کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. چلیں یہ تو بڑا اچھا تصدیق کے لیے جائیں تاکہ وضاحت ہو جائے, پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں شیعوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے علاقے کے سنیوں کو دعوت دیں مجالس میں, اور مجالس کو اس طرح بناؤ کہ اہل سنت رغبت کے ساتھ آئیں. پہلے آیا کرتے تھے, میرے بچپن کی بات ہے, جب یعنی 1980 تک یہ کام ہوتا تھا. 80 کے بعد یہ مارا ماری شروع ہوئی, پھر اس کے بعد. لیکن ابھی چیزیں نسبتاً پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں. اس وقت تک بہت بہتر تھی. اس وقت تک آپ ابھی بھی دیکھیں بہت سارے شہروں میں مجالس تازیہ جلوس لائسنس اہل سنت کے نام پر ہیں. سبیلیں اہل سنت لگاتے ہیں, بانی اہل سنت ہیں, بلکہ امام بارگاہوں کے پلاٹ سنیوں نے وقف کیے ہوئے ہیں, تبرک پکاتے ہیں, نیاز پکا کے دیتے ہیں. یہ تو 80 کی دہائی میں جو کام ہوا اور 90 کی دہائی میں ہوا, جس میں مولویوں نے بہت زہر اگلا اور یہ بے شرمانہ اس طرح کی باتیں کی ہیں, تو وہاں سے یہ خرابی ساری پیدا ہوئی. تو آج کی نسل کیوں ان کی باتوں میں آ جاتی ہے؟ یعنی مجھے تعجب یہ ہوتا ہے, مولوی سے نہیں ہوتا, وہ تو ہے, یہ اس کا تو کاروبار ہے یہ بات کرنے, لیکن ایک جوان پڑھا لکھا
جو میڈیا کے ذریعے ہر چیز سے واقف ہو گیا ہے وہ اس حقیقت کی طرف کیوں نہیں جائے، اپنی ریسرچ کرے، دیکھے، تصدیق کرے کیا ہوتا ہے، اور ان مجالس میں حتماً جائیں. یعنی میری طرف سے یہ گزارش ہے تمام اہل سنت، طرف سے دعوت بھی ہے، دعوت بھی بیت العتیق میں آ سکتے ہیں، بالکل آئیں، بالکل آئیں. یہاں تو سارا سال آ سکتے ہیں، مجالس میں خصوصاً آتے ہیں. آپ کبھی موقع ملے آپ ہمارے محرم میں انشاءاللہ مجلس میں آئیں، انشاءاللہ شرکت کریں آپ، لازمی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے پھر وہاں ہاتھ کھڑے کرا لینا کہ سنی کتنے ہیں یہاں پر مجلس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب شام غریبہ کی مجلس میں بھی اہل سنت ہوتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، چونکہ شام غریبہ ہوتے ہی مصائب ہیں. وہ رات تو ہوتی ایسے ہے کہ اس کے لیے، اور اس کے بارے میں یہ بدگمانی اور یہ تہمت، یہ یعنی وہی تہمت ہے جو قرآن نے کہا کہ ام المومنین پر لگائی، یہ افک ہے یہ، اور اس کے مرتکب اس جرم و گناہ کے، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ تہمت لگا کے کتنا بڑا جرم کرتے ہیں.